زن پشما سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم پہ ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاز کار، تا غلامی شکر زین نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلامی شمس تبریز نشد۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ہمارا ظاہر اور باطن ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں، علمی طور پر ہو یا عملی طور پر، تو سوائے گمراہی کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آ سکتا، کیونکہ بہت سے ایسے نکتے اور ایسے مسائل موجود ہیں، جب تک اس کا باطنی تصفیہ نہیں کیا جاتا، حل نہیں نکالا جاتا، ظاہر اس میں عاجز ہے۔ اہل حق نے اس کو ہمیشہ لازم اور ملزوم رکھا ہے، جدا نہیں رکھا۔ گمراہیاں جتنے بھی پیدا ہوئی ہیں وہ ان کو کاٹنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اگر ایک شخص ظاہر پہ چل رہا ہے تو وہ باطن کا انکار کر رہا ہے، اگر باطن پہ چل رہا ہے تو ظاہر کا انکار کر رہا ہے۔ عرف عام میں اس کو شریعت اور طریقت کہتے ہیں، کہ طریقت والوں نے شریعت والوں کا انکار کیا اور شریعت والوں نے طریقت والوں کا انکار کیا۔ اس لیے جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے یا فرقہ باطنیہ، اس کو تصوف کو اس سے جوڑ دیا۔ ظاہر بین جتنے بھی تھے جو منکرین تصوف میں شمار ہوتے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سی پوشیدہ لوگ بھی موجود ہوتے جو ہمارے اندر گمراہی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور شیطان کو پتہ ہے کہ آپ کے عمل کو ضائع کرنے کے لیے بس انکار آپ کر دو کسی بھی چیز کا تو آپ منکر ہو جاؤ گے۔ جیسے احادیث کے اقسام میں ایک پر ایمان اور عمل ہے، اور ایک ایمانی طور پر تو اس کو مانا جاتا ہے، مگر عملی طور پر اس پر اختلافات ہوتے ہیں۔ مگر آپ اگر اس کا انکار ہی کر دو بعض احادیث، کیونکہ یہ جتنے بھی اصول بنتے ہیں یہ اصول بنائے بزرگوں نے، یہ علماء کے اتفاق سے، ایک جماعت کے اتفاق سے، جیسے آج آپ مجھ سے پڑھ رہے ہو تو میری بات کو فالو کرتے، بہت سے ایسے ہوں گے جو اتفاق بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے گمراہی کو روکنا ہے تو اصولوں کو اپنانا سیکھے، وہ بھی جو قرآن اور حدیث کے ساتھ موافقت رکھتے۔ جتنے اصولین ہیں انہوں نے کہا جو اصول ہمارے نص سے ٹکراتا ہو، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس پر عمل نہیں کرو گے۔ اور جتنے صوفیہ ہے کہ ہماری کوئی بات نص سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو، یعنی صحیح روایات قرآن و سنت، اس کو نص کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث صحیحہ یہ نص میں شامل ہے، اس لیے اس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو آج آپ امت کو دیکھ لو کہ انکار حدیث کا فتنہ اتنا پھیل چکا ہے کہ آج آپ کو ہر مولوی
تو نہیں کہتے کہ جو مولوی شدت میں جا رہا ہے وہ صحیح روایات کی تعویل کرتا ہوا اس کو ضعیف کرنا چاہتا ہے کہ اس پر عمل نہ ہو. ضعیف کو موضوع اور موضوع کو بالکل ہر موضوع کو من گڑت سمجھتے. فتنہ انکار حدیث. اب موضوع روایت کے قوانین میں یہ لکھا گیا کہ اس کو حلال اور حرام اور ایمانیات میں نہیں لیا جاتا. اصول کیا ہے؟ حلال، حرام، کیونکہ یہ نص نہیں ہے، اور ایمانیات. تین چیزیں یاد رکھو. کہیں بھی آپ اصول کی کتابیں پڑھو گے تو اس میں تین چیزیں آپ کو، ایمانیات میں، حلال میں اور حرام میں. اس لیے یہ جو تم بغیر ثابت شدہ کو کہتے ہیں نا حرام ہے حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی قریب ترین ہے، مگر ڈائریکٹ لے دیتے ہو حرام. اگر آپ سے کوئی سوال کرے جو تم حرام لے کر ہو یہ نص سے ثابت ہے کہ نہیں، ہے جواب ہوگا تمہارے پاس. فتویٰ تو تم نے جھاڑ دیا. تم یہ لکھو گے نا مکروہ تحریمی ہے، اصولاً تو آپ نے یہاں لکھنا ہے، تھوڑی لکھنا ہے کہ حرام ہے. تو حرام کا اصول کیا ہے یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ ہم آپ کو وہ صوفی نہیں بنانا چاہتے بس خاموش. صوفی وہ بنو کہ اللہ نے تمہیں علم کے ساتھ نوازے. تمہیں کہ کل کوئی تم سے سوال کرے تو کم سے کم جواب دینے والے تو بن جاؤ. حال تم پہ خود ہی طاری ہوگا جواب دینے کے لیے. اس لیے تم اوروں کی وجہ سے گستاخیوں سے بچو، اور تمہیں ابھاریں گے، تم اصول پہ رہو. تو سوال یہ ہے کہ اس میں حلال اور حرام نہیں لینا ہے. کیا ہے کہ موضوعات سے نہ آپ کو حلال کو ثابت کر سکتے ہو، نہ حرام کو ثابت کر سکتے ہو، نہ کوئی چیز جیسے ایمانیات میں اس کو داخل کرو. پہلے یہ اصول تو پڑھ لو. سیکھا کیا ہے تم لوگوں نے؟ اب آ جاتے ہیں، اگر آپ ان شکلوں میں پڑھ جاؤ گے تو میں تمہیں ایسے بھی اصول ثابت کر سکتا ہوں کہ پھر تو تم کسی روایت میں. اب محدثین کہتے ہیں جہاں صحیح روایات کا تعارض اس پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ اصول بنایا ہے. اب تم سے میرا سوال ہے کہ کون سی ایسی روایت ہے جس میں باب گناہ آئے گا، تو پھر تو سارے تم گئے. کس حدیث پر عمل کرو؟ ایک میں رفع دین ہے، دوسرے میں ترک رفع دین ہے. فقہا کے جو بات کے جتنے یہ کوئی ائمہ نے تو میرے اصول لکھ کے نہیں دیے. اس لیے صوفیاء کو جو علم اللہ نے دیا ہے، میں تو ایک بات کہوں گا کہ ٹھیک ہے اسماء الرجال سے اللہ نے ان روایات کی حفاظت فرمائی ہے کہ جس میں محدثین نے جو محنت کی، صحیح روایات کو جمع کیا. امام بخاری جن کی اپنی شرائط ہے، اب یہ جتنی شرطیں انہوں نے ہر امام نے اپنی رکھی ہوئی ہے. اللہ نے ان کو ان فن سے نوازا تھا، کیونکہ شاگرد جس طرح ماہر سے پڑھتے جائیں گے اس کے شاگرد پھیلتے جائیں گے اور دنیا میں اس کا وہ رائج ہوتا جائے گا. یہ نجدی مزاج جو ذہن ہے انکار حدیث کا اور شریعت کا، ایک ہے مزاج کیا ہے انکار حدیث اور دوسرا شریعت. ہم نے کہا کہ وہ موضوع جو نص سے نہ ٹکراتے. کیا؟ یعنی ایک مسئلہ آپ بیان کرتے ہو تو وہ حجت کیوں ہو جاتا ہے؟ جواب اسے اشارت النص لے رہے ہو. اب حدیث کی قسموں میں موضوع روایات ہے یا نہیں، پہلے اس قسم کو احادیث سے خارج کرو.
یہ تمہارے بس میں ہے؟ تو ہم نے کہا ایسے اقوال جو نص سے نہ ٹکراتے ہو. اب یہ جتنے مسائل ہیں تو چلو آپ کہتے ہو جس پر عمل کیا گیا یا نہیں کیا. تو نصب الرایا کس کی کتاب ہے؟ یہ ہدایہ کی تخریج کی گئی ہے احادیث مبارکہ سے. اور سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی المبسوط کی شرح اس کو پڑھو. یہ مناظرے کی کتابیں تو نہیں ہے نا، فقہ کی مضبوط ترین کتابیں مانی جاتی. اس کی تخریج پھر ان روایات سے مسائل کی کیوں کی گئی؟ تو ہم نے پہلے کہا کہ اہل حدیث تو سب سے زیادہ حنفی ہیں کہ انہوں نے احتیاط کے پہلو کو اختیار کرتے ہوئے ہر روایت پر عمل کیا، اور جو روایت نص سے نہیں ٹکرائی اس کو بھی لیا ہے. باقیوں نے تو چھوڑ دیا نا. یعنی ہمارا عمل صحیح روایت پر بھی، قرآن حدیث. تو حدیث میں کتنی قسمیں جی؟ صحیح ہے، مشہور ہے، ٹھیک ہے جی. خبر روایت کی جتنے سب یہ خبر روایت کی قسموں میں آتی. متواتر روایت بہت کم تمہیں نظر آ جائیں گے، لیکن یہ سب خبر روایت کی اقسام میں سے. لیکن حدیث صحیح، ضعیف اور موضوع اور غریب، یہ سب پہ عمل آپ کو ایک ہی مسلک نظر آئے گا، وہ ہے فقہ حنفی. یعنی انکار حدیث سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے. ہم نے جو پیمانہ بنایا نص کو، تو صحیح تو ہے لیکن احتیاطاً. یہاں کیا ہے؟ احتیاط. تو کچھ آپ کو دیوبندیوں میں بڑے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، حنفی بنے ہوئے نظر، اصل میں وہ نجد کے اصولوں کو اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اس کو زیادہ پکڑے ہوئے ہوتے. تو وہ بھی مفت عالم تھے. تمہیں ان کے مذہب پہ چلنا ہے تو واضح طور پہ بولو، گھوٹالا تو مت بناؤ نا. تو اب ایک اصول آتا ہے کہ جی جہاں صوفی آ جائے کیا اس حدیث سے ہاتھ دھو لو. پڑھاتے یہی ہے، صوفی آ جائے ہاتھ دھو لو، صوفی آ جائے ہاتھ دھو لو، صوفی آ جائے ہاتھ دھو لو. بھائی سے تمہارے کون سے صوفی مراد ہیں؟ ہم تو ان کو صوفی نہیں مانتے جن کے پاس علم نہیں ہوتا. تصوف کے اماموں نے ان کو صوفی نہیں مانا ہے. صوفی تو اس کو مانا گیا ہے جس کی جو علماء اس کے سامنے عاجز آ جائے. یہ تو آپ لوگوں نے صوفی 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 کر کے ان کو صوفی بنا دیا ہے. جن کو نماز پڑھنا تک صحیح نہیں آتی آپ ان کو صوفی بنا کے بیٹھ جاتے. میں تو تم میں سے بھی اب صوفی ماننے کے لیے اب میرا منہ چھوڑو نا، پھر بولیں گے کہ اب ہمارے پیچھے باتیں. تصوف کا تو تم لوگوں کو بھی پتہ نہیں اس وقت، جتنے مولوی بیٹے باتیں کرتے ہو. آپ نے بنایا علامہ مجدد دوران فلاں 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 فلاں، اس سے پوچھو خود بھی پتہ نہیں کہ مجدد کیا ہوتا ہے. قطب ابدال غوث سارے بنے ہوتے ہیں، اور جب پوچھو قطب کیا پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ نے تصوف کا پتہ نہیں ہوتا، کاغذ سے لکھا ہوا اٹھا لے اپنے عربی کی عبارتوں کو لکھ دیا قطب دوران. کیونکہ لکھا ہوا ہے. اب کتب کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہے. تمہارے کتب اور شتب میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. مگر کیوں بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. اب کفر بکیں گے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اعراب پہ بولیں گے اعراب اس طرح پڑھا ہے اس سے، اور دفاع کس کا کر رہا ہوگا؟ کفر کا. پوری ٹیم بیٹھ کے کس کا دفاع کر رہی ہے؟ کفر کا دفاع کر رہی ہو. ایک شخص کفر بک کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ وہ خارجیوں کا حال ہے کہ جنہوں نے اصحاب رسول کو کافر کہہ دیا، اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے. کس بات پر؟ کہ ان کا مزاج یہ خود پسند کہ آپ لوگوں نے صلح کیوں کی؟
یعنی اصحاب رسول نے جو صلح کی تھی آپس میں، اس پر خوارج نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ کے درمیان جو تحکیم کا فیصلہ ہوا تھا، اس پر کفر کا فتویٰ لگانے والے کون تھے؟ خوارج۔ بس وہ خارجیوں کی قسمیں آج بھی موجود ہے، کچھ روافظ میں گھسی ہوئی ہے، وہ ظاہراً تو اور صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگاتے صراحتاً، اور حضرت علی پہ لگاتے کنایتاً، کیونکہ تحکیم میں تو دونوں شامل تھے۔ تو ادھر امیر معاویہ کو تو بول دیا، لیکن کنایتاً تو ادھر بھی جاؤ گے، تو ادھر عاشق بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور صحیح شیعہ کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بن کے بیٹھ گئے، شیعہ بن کے۔ نام تو شیعوں کا لگا ہے نا، لیکن اصل کام کیا؟ یہ لباس ہے جس دن تم پہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ میں پہچان چکا ہوں ان رہزنوں کو، تو میں صرف سمجھا رہا ہوں کیا ہے کہ دفاع کس کا ہو رہا ہے؟ کفر کا۔ سوال یہ نہیں ہے آپ دفاع کرو تو اس دلیل کو رد کرو کہ جو الفاظ وہ شخص استعمال کر چکا ہے، میرا اس سے کوئی تعصب تھوڑی ہے۔ موضوع پہ بحث کرنے والے قرآن کی بات کر، قرآن کو ہم کس طرح مانتے ہیں، قرآن ہمارے ایمانیات میں کس طرح ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کلام نفسی اور کلام لفظی کا تو تم اچھی طرح پڑھ کر آئے ہوگے، تمہارا اس پر ایمان کس طرح ہے پہلے وہ بتاؤ۔ تمہارا مولوی جب ممبر پہ بیٹھ کے وہ کر رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے پہلے اس کے جوابات لو، سارے جتنے تیرے پیچھے جتنے والے۔ میرا سوال اچھی طرح سن لو، کیا فرماتے ہیں علماء دین اور شرع متین اس بارے میں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے، زید نہیں بولوں گا، ایک شخص بولوں، کیوں زید کو بدنام کرے؟ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے، یعنی منزل جو قرآن جس طرح نازل ہوا ہے اس سے جادو ہوتا ہے۔ اہانت کا ذکر نہیں کیا، جو عبارت کتاب سے اٹھائے پیچھے اہانت کو بنیاد نہیں بنایا۔ تو سوال یہ ہے کہ آئے ایک شخص جب یہ اقرار کرتا ہے تو کیا یہ اہانت قرآن ہے یا نہیں؟ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی اہانت قرآن سے، یہ بات غلط ہے یا نہیں؟ کیونکہ کل جو لوگ یہ حرکتیں کریں گے اور اس قرآن کی اہانت کریں گے تو اس کو تو مسلمان مانتے ہیں اور یہ کفار تو نہیں مانتے، اور پھر جتنے مسلمان اس کی وجہ سے کافر ہوں گے اس کا کیا حکم ہوگا؟ جس نے یہ مسئلہ بیان کیا اس کے پاس کیا دلیل تھی، کہاں سے ثابت تھی یہ بات، کہاں ہے اس کا حوالہ، کس نے لکھا ہے، فقہ کی کون سی کتاب میں؟ میں نے کہا کسی موضوع روایت سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا کہا؟ ایک مسلمان فاسق بھی ہو اور مومن بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے، مگر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کفر پر بھی ہو اور اسلام پر بھی ہو۔ یہ منافق تو اندر سے ہو سکتا ہے مگر یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ قید ہے۔ کیوں؟ آج آپ نے یہی چیز میں تمہیں دکھا رہا ہوں، کسی صوفی کی معمولی یہ جو ایتی نا اللہ یہ دکھا رہا ہے تمہیں اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر کے بیٹھا اس کا دفاع کرنے کے لیے، اور بعد میں کہیں گے فلاں کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ دوسروں کے لیے۔ اگر حق اور پیمانہ ہے تو تمہارا والا بھی گیا، اور اگر تعصب ہے تو بات وہی ہے پٹھان والی، ہمارا کعبہ ہے تمہارا کیا کام ہے۔
میں نے پہلے کہا کفر ہو وہ کہیں بھی ہو وہ کفر ہے. جب اس کی تعویل ہی نہیں بن سکتی، تعویل کیا کرے گا؟ آگے سے کہتے ہیں جی میرا مطلب یہ نہیں تھا. صراحت میں مطلب نہیں پوچھے جاتے. آپ کا مطلب کیا ہے واضح کرو. وہ واضح کرو، کیونکہ یہ بات ایمانیات کی ہے، مسئلے کی نہیں ہے. آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پیچھے والوں کا مطلب کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، تمہارا مطلب ہو یا نہ ہو، لیکن کافروں نے اپنے مطلب نکال لیے. جنہوں نے لبادے اوڑھ کے اندر آئے اور بزرگوں کے نام سے منسوب اقوال آپ کو پیش کیے، وہ یہی تھے کہ قرآن کا تقدس مسلمانوں میں سے نکل جائے. سو اس قول نے کسی ہندو کا عقیدہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر فرمایا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا ہے، کیونکہ یہودیوں کے کہاں یہ قرآن نے اس کی تردید کی کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ساری جادو کی کتابیں موجود تھی جو انہوں نے ضبط کی ہوئی تھی، اور اس وقت سے وہ چیز چلی آئی کہ یہ تو ان کا خاص علم تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سلیمان نے کفر نہیں کیا. وہ تو شیاطین کی جو کتابیں ہوتی تھی جادو کی، اس کو ضبط کرتے تھے، تخت کے نیچے رکھتے تھے وہ. اب یہ چیزیں کسی کو پتہ نہیں، لیکن شیطان کیونکہ اس کو نظر تو آ رہا تھا. بعد میں جب حضرت کا سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو آگے لوگوں کو بول رہا دیکھو خاص چیز اس کے نیچے، جیسے آج تمہارے اندر ہوتی ہے خاص چیز. قرآن سان خاص وظیفہ بتاؤ. تو یہ جتنے طریقوں سے آپ کر رہے ہو کوئی مسنون عمل بھی، تو یہ طریقے سنت نہیں ہے، یہ تجربات ہے. مگر وہ ذکر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ثابت ہے. علوم کے جتنے ذرائع، اب ان سے اگر میں نے جب سے پوچھا ابھی تک کسی کا جواب نہیں. جواب بھی میرے پاس ہے، سارے اڑے ہوئے جمپر سب کے اڑے ہوئے. خواہ مخواہ کے بہانے اعرابوں کی غلطیاں نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لحن جلی اور لحن خفی کا یہ فقہا نے اس کو نہیں لیا ہوا ہے، ورنہ پھر دنیا میں کسی کی نماز ہی نہیں ہوگی. یہ قراء کا فتویٰ ہے. قاریوں کے ہاں جس میں لحن جلی اور لحن خفی اس کی نماز خارج ہے. اگر یہی ہو تو پھر تو سب گئے. تم میں سے کس کا لحن ہے؟ سب کی نماز نہیں ہوگی. بڑے بڑے مولوی صاحبان پچھلے جتنے پڑھے ان سب کی نمازیں گئی. آج بھی پڑھے پیچھے چلے جاؤ سندھ اور پشاور پہ بزرگوں کی کسی کی بھی قرات صحیح نہیں ہے. اکثر کی پہلے تو صحیح نہیں تھی، اب کچھ ہوئی ہے سب کی. یہ جدید کے 100 سال تو پھر ان کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا جن سے تم پڑھ کے آ رہے ہو. تو یہ مسائل جو ہے یہ رہیں گے. یہ تم لوگوں کو سمجھانے کی صرف وجہ کہ اس کو آپ لوگ شدت مت بنانا. تو میں ایسے لوگ ملیں گے یہ کیڑا نکالنے والے الف میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ لوگ واضح کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو آگے عیسائی یا یہودی کوئی بھی آگے بولے گا کہ یار تمہارے قرآن میں یہ بات آئی ہماری، بھائی کافر کی سمجھ میں کیسے آئے گی؟ یہی تو راز ہے. ھدی للمتقین ہے، تجھے بھی شک میں ڈال دیتا ہے. اس کا حل ہے مگر مقربین کے پاس اور جن کو اللہ نے تقوی سے نوازا اس کے پاس. خشکوں کے پاس نشتا. قرآن سے ہدایت، یہ دیکھو قرآن ہدایت کی کتاب ہے. آج دفاع کرنے والا کیا ہے؟ یہ وہی والی بات ہے. تو خوارج نے صحابہ کو کافر کا، اپنے آپ کو مومن. بندے کو ناحق قتل کر دیتے تھے اور رستے میں ایک سیب پڑا ہوا تھا اس نے اٹھا لیا، گاز کا کہتے تمہیں پتہ نہیں گناہ ہے. کیا ہے یہ؟ اس امت کا حال ہے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا
اگر تم غلطی پر ہو تو اوروں پر نرمی کرو. اب آپ بتاؤ تم کتنے لوگ ہو؟ تو اللہ تمہارے لیے غفور رحیم ہے اور اوروں کے لیے قہار و جبار ہے. صوفی کے لیے غفور رحیم ہے موجودہ جدید اصطلاح ہے جنہیں آپ کے لیے میری بھائی جتنا درجے میں اوپر جاتے جاؤ گے نا تو اتنا ہی معمولی بات میں تمہاری پکڑ آنا شروع ہو جائے گی. یہ قرب کے لمحے یہ آسان نہیں ہے، اتنے آسان نہیں ہے. کہ لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ اقبال. یہ دیکھو یہ بزرگوں کا، یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی صحبت کا جو علم ہے جو ان کا یہ بات یہ کہ کتابی اور صحبت، تو صحبت والوں کو صحبت والا علم منتقل ہوتا ہے. شاگرد کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اتنی تصوف کی گہرائی اس کے شعر میں کہا لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحوں میں قرآن پڑھا کر. پوری چیز کو دو شعروں میں. اقبال تجھے آ جائے گا جینے کا سلیقہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. یہ کہاں سے پڑھ کر آیا تھا جس نے پوری شریعت اس دو شعروں میں ڈبو؟ کسی علامہ اقبال پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، پی ایچ ڈی انگریزوں کا پڑھا ہوا، اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا. علم کے مدرسے میں اس نے پڑھا نہیں ہے، بزرگوں کی صحبت کا اثر ہے. آج آپ اس کو کہتے ہو علامہ اقبال. کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال نہیں کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ یہ تصوف ہے، وہ صوفی تھا. پاکستان کے بارے میں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر. اب پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بڑا غور کیا کہ اس شعر کا مقصد تو ہے نا، اب چنتے جاؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو قوت عشق کس سے بڑھتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ ہے قوت عشق. تو نعرے کیا لگتے تھے؟ کروڑوں ارب لوگ جب پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے تو اجتماعی ذکر کے ساتھ نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دہر تھا نا، کیا تھے؟ سارے کفار تھے، لیکن جب نعرہ لگتا تھا کیا لگتا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو یک آواز میں ہوتا تھا کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اب کروڑوں لوگ جب ایک آواز میں کہے لا الہ الا اللہ تو یہ ایک دفعہ ہوگا یا کروڑوں دفعہ ہوگا؟ تو منزل کی طرف جب بندہ جاتا ہے تو گرتا پڑتا ضرور جاتا ہے. تو جب میں نے نقشہ پاکستان کا دیکھا موجودہ، پہلے والا نہیں جس سے بنگلہ دیش جدا ہو گیا ہے، تو جس بزرگ نے کہا جی احانت قرآن سے جادو ہوتا ہے، انہوں نے بنگال میں جھنڈا لہرایا تھا. اللہ نے اس ملک کو ہم سے الگ دی، یہ پاکستان ہی ہے. تو اس سے نام کیا بنتا ہے؟
یہ میں نے نقشہ بنایا، محمد بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ تو دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. تو اب اجالا کہاں سے؟ اب اس ملک کی خوبیاں تو ہمارے ہاں تو شروع سے آواز ہے جو چیز چلی آ رہی ہے، جہاں تم لوگ کمزور ہوتے نا وہیں کو پکڑتے ہو، کیونکہ یہ تمہارے علم کی عکاسی ہے. تمہاری نگاہ ہم نہیں رکھتے، اوپر والی نگاہ رکھتے. کیا ہے؟ تمہیں لوگ سکھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم سے سیکھ کے جاتے ہیں. تمہیں بتاتے یہ کرو، ہم سے پوچھتے کہ کیا کیا کریں. مجھے کہتے ہیں آپ مولوی تھوڑی ہو، آپ عالم ہیں. ہم مولویوں میں بھی بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی باتیں عالمانہ ہیں، مولویانہ نہیں ہے. یعنی ان کو بھی اس بات کی تمیز ہے کہ مولوی اور عالم میں فرق ہوتا ہے. مولوی اور عالم میں فرق ہوتا ہے. جی مولوی کون ہوتا ہے؟ نہیں، مولوی وہ ہے جو فاضل ہے. بزرگوں میں بھی آپ دیکھ لو، عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بڑا عالم جس کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہو. یہ جتنے بھی ہمارے بزرگ مشہور ہیں یہ وہابی علم کی وجہ سے. کوئی مطالعہ نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے کون سی کتب بینی کی ہے؟ فرمایا میں نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہے جو تم نے پڑھی ہے، مگر فرق چھوٹے اور موٹے کاف کا ہے. تم نے کتب بینی کی ہے، میں نے خطوط بینی کی ہے. کیا؟ فرق کس کا ہے؟ چھوٹے اور موٹے کاف کا. تم نے کتب بھی نہیں کی اور میں نے قطب بھی نہیں کیے. تو بات یہ ہے کہ قطب ہر زمانے میں پیدا ہوں گے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ میری دلیل ہے، یہ تم ظاہر بینوں کے لیے. بس فرق صرف یہ ہے کہ علماء صالحین ہوتے اور اولیاء صدیقین ہوتی. کیا ہے؟ یہ درجہ آپ نے اپنے لیے خود پسند کیا ہے اور اولیاء کے لیے تم نے پسند کیا. میں نے نہیں لکھا. یہ کس نے لکھا ہے؟ ساری کتابوں میں تمہیں دو چیزیں نا، علماء صالحین، اولیاء صدیقین. تو اولیاء صدیقین میں عارف باللہ ہوتے ہیں، باگڑ باللہ نہیں ہوتے. کام باگڑ بلوں سے بھی ہو جاتا ہے مگر اسے وہ عارف باللہ نہیں بن جاتا. یہ جتنے مجاور تمہارے بیٹے ہوتے ہیں تو عارف باللہ کی قبر پہ باگڑ بلے بیٹھے ہوئے. وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ زیارت القبور ہم نے چھوڑی ہے. باقی کاموں میں تو میں کہتا ہوں نجدی اچھے نہیں مگر مجاور اچھے. علماء نجد تو جو ان کی شدت اس چیز میں ہے نا، مجاور بنا دو نا تو کوئی تم میں سے شرک اور بدعت وہاں کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، سیدھا ڈنڈا ماریں گے ٹانگ. نہ قبر پہ سر جھکانے دیں گے، کہیں گے سنت کے مطابق کھڑے ہو جاؤ، قبلہ رخ ہو جاؤ، سنت کے مطابق دعا مانگو. لیکن یہ پاکستان کے جتنے بھی یہ بڑے تیز ہیں، یہ کچھ بھی کر لے، ان کو تم روکنا بڑا مشکل ہے. وہ چلے جائیں گے وہ وہاں سے ہٹ کے کہاں پہ؟ ادھر. وہ مسجدوں میں بھی جو نا ڈوریاں باندھ کے آ جاتے ہیں کہ جب تک یہ ڈوری نہیں بندھے گی ان کے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہونے والی نہیں ہے. جہاں تالا نہیں لگا دے وہ ٹگنے کہتے بھائی اولاد پیدا نہیں ہوگی. اللہ کے ساتھ جیسے گمان رکھو گے ویسا معاملہ ہوگا. وہ عمل جو شرعاً جائز ہے وہ کرو. ان بزرگوں نے اولاد کے پیدا ہونے کی
پورے طریقے آپ کو بتا دیے کہ بھائی یہ عمل کرو، اس سے اولاد پیدا ہوتی، انہی اللہ والوں کی طرف منسوب بہت سے تمہیں اعمال مل جاتے. کہیں انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ میرے پہ چڑھاوے کرو، کیونکہ یہ ہندو وہاں زیادہ ہو چکے. اب ان کی باتیں جو مجاوروں کی وہی ہندوانہ ہو گئی. یہ بندہ اللہ آپ کا آیا ہے، فلاں آیا، آپ اس کی یہ مراد پوری کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو. یہ نائب بنا ہوتا ہے، بزرگوں کی قبروں پہ حرکتیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ کہ وہاں ان کو سرکاری سرپرستیاں حاصل ہیں. یہاں بھی یہی مسائل ہوتے ہیں. ہر کسی کا اپنا ایک کام ہے. آپ نے یہ چیزیں چھوڑیے. میں نے تو آپ کو کہا جگہ چھوڑ دو گے دوسرا آ جائے گا. تم نے چھوڑے نا شدتیں کر کر کے قبرستان جیسے فلاں یہ وہ، تو بس اب ادھر سے شروع ہو گئے وہ لوگ. یہ جانا کوئی ضروری نہیں تھا، مسنون ہے، سنت عمل ہے، وہ نہیں کہ لازمی. لیکن آپ اس کی نہ کرنے کی تباہی تو دیکھ لو. نہ کرنے کی تباہی سامنے آ رہی ہے. تو ہر چیز اس وقت آپ علیہ السلام کے نے پہلے منع فرمایا، پھر فرمایا قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا. اب زیارت القبور فرمایا. اب زیارت کا لفظ جو ہے نا یہ معزز لفظ ہے. اس سے مراد بھی اگر دیکھا جائے تو ایک معنی کہ صحیح اچھے بزرگوں کی قبر، ان کی زیارت. عموم میں تو جا سکتے، عمومی معنی بھی لوگ یہ بھی آتا ہے. ورنہ پھر قبور پہ جمع سب کے آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے بزرگوں کے اسے فیض ہے. لوگ ہمارے دیوبند کا مزاج تو سمجھتے نہیں، تو کہیں گے جی اولیاء کے منکر ہے. تہمت کیا لگائیے؟ یعنی آپ نے اگر غلط باگڑ بلّہ کا انکار کر دیا تو کہے جی ولی کا منکر ہے. کیا کہے گا؟ ولی کا منکر. دیکھو ولی کو نہیں مانتا ہے، یہ اولیاء کے منکر ہے. حالانکہ کس کے منکر ہیں ہم؟ باگڑ بلوں کے، مجاورین کے. مگر کیا کہیں گے؟ اولیاء کے منکر ہے. آپ نے یہ روک تھام کی اس کے لیے؟ نہیں. آپ کے پاس کوئی رستہ ہے؟ جی نہیں. وہ تو جب چار دندے کے روپے چھوڑو مڑا، کام تو چل رہے نا، لوگ غرق ہو رہے، کچھ بھی ہو رہے. تم نے جتنے بھی کیے پھول پھتیاں رک گئی. یہ چھوٹی چیزیں تھی. آپ نے اس میں کیا، یہاں انکار نہیں کر رہے ہو تم لوگ. تو خواص کے ساتھ فیض ہے، عموم میں نہیں ہے. جو فیض اہل اللہ کا ہے وہ خواص کے ساتھ ہے، عموم نہیں ہے. تو خواص میں نسبت آئے گی اور عموم میں گمراہی آئے گی. کیا؟ خواص کو فیض ملے گا اور عموم میں گمراہی ہوگی. مثال کے طور پہ عالم نسبت میں، لیکن علم عموم میں نہیں ہے. مگر امر عموم کا ہے، بنتے سارے نہیں ہیں. لیکن ہر کوئی عالم بننے کے دعوے کرنا شروع کر دے تو اس کو کیا کہوں گے؟ جیسے آج کل ہے، پروفیسر صاحبان بیٹھ گئے، کوئی غامدی بن گیا، کوئی مرزا بن گیا. تو آپ کے جواب کیا آیا؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسی ایسی روایات بیان کی کہ جس کی جوابات تو آپ لوگ کو نہیں آتے تھے، تاکہ آپ میں بھی انکار حدیث آ جائے. تو آپ نے کہا ہم ہر کسی روایات کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اس کی تشریح نہیں. تو انکار کر دیا نا آپ نے. جس چیز کا جواب نہیں ہے اس کا کیا ہے؟ انکار ہے. تو کام تو ان کا ہو گیا، شیطان جو کام اس سے لینا چاہتا تھا وہ لے لیا. تو اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اصحاب رسول پہ جتنے لوگ بھی تبرہ کر رہے،
وہ ان روایت میں وضاحت نہیں ہے، وہ خود اپنا قیاس کرتے ہیں، وہ ایک حدیث سے استدلال دوسرے حدیث کا لے کے اس صحابی پہ اس کو فٹ کرتے ہیں، یہ ان کی منمانی تشریح ہے، جبکہ احادیث اور قرآن کے اندر انہی روایات سے صحابہ کا استثناء ثابت ہے۔ جیسے حدیث میں فیار باغی کا لفظ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ، یہ روایت پیش کرے گا جس سے روافظ آپ کو استدلال لیتے ابو بکر صدیق تو ناراض ہو گئے تھے۔ اب اس حدیث کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کا دل دکھا اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ کچھ اس طرح کا مفہوم ہے، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے۔ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ اب اس کو قانون بنایا روافظ نے، اور جتنے بھی اصحاب اور صحابہ کے اختلافات تھے کیا کر دیا، باقی صحابہ پہ رد شروع کر دیا۔ اب اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ یہ حدیث کب آئی تھی تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، وہ دوسرا اٹھاتا ہے۔ اب اس حدیث سے ابو بکر تو مراد نہیں ہے، حدیث میں نہ ابو بکر کا ذکر ہے، نہ عمر کا ذکر ہے، نہ عثمان کا ذکر ہے، نہ ابو سفیان کا ہے، نہ حضرت امیر معاویہ کا، نہ حضرت عائشہ کا ہے، کئی ذکر ہے اس روایت میں۔ اب یہ جوڑتے رہیں گے تاریخ کے، اچھا یہ اس سے ہوا تھا، اس سے ناراض ہو گئی تھی، اس سے ناراض ہو گئی، اس ناراض۔ نکالتے نا۔ اب یہ حدیث جب تھی تو اس سے روافظ نے استدلال لیے کہ نہیں لیے؟ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کس طرح ہوئی کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص عوام امیر پر متفق ہے جب دوسرا کھڑا ہو جائے تو اس کو قتل کرو۔ اس حدیث کو مذہب بنا کر کے یزیدیوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ تو جو حضرت حسین کے فضائل جو قرآن و حدیث میں موجود تھے، حدیث میں جو موجود ہے اس کا کیا کرو گے؟ صحابہ کے جو فضائل قرآن و حدیث میں موجود اس کا کیا کیا آپ نے؟ تو یہ حدیث کب آئی تھی؟ اس کی حدیث کی پوری وہ آپ دیکھ لو تو روافظ کا اور نصیرہ کا چہرہ باہر آ جائے گا، شیعت کو باہر کرو، پتہ چل جائے گا۔ اب یہ تو تم سب کو لپیٹتے ہو نا، شیعہ سب کو، وہ یہ تو بزرگوں کا قول ہے نا، آج کل وہ والے شیعہ نہیں، کیسے نہیں؟ یہ تو آپ لپیٹ رہے ہو، مکس کر رہے ہو ان کو، سب کو ایک ہی ہانڈی میں ڈال دیتے ہو۔ جیسے ہمارے پنج پیریوں دیوبندیوں کے اختلاف آج کل بڑا مشہور ہے، حیاتی اور مماتی، تو کیا تم ایک ہو؟ لیکن اندر تو سندن آپس میں کتنا لڑ رہے ہو۔ اسی طرح آپ بریلیوں میں چلے جائے، آپ کو دو قسم کے لوگ، کچھ ہمارے اکابر کو مانتے ہوگے، کچھ نہیں مانتے۔ ہر جگہ آپ کو متشدد و معتدل لوگ نظر آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ایک بزرگ نے کہا آج کل وہ ہے ہی نہیں، آج کل وہ ہے مگر جس طرح ادھر حق بات بولتے باقی غالب ہو جاتے ہیں، وہ چڑھ دوڑتے، جیسے آپ بات کرو ایک دم چڑھ دوڑیں گے، جیسے آج کل ٹھیکیدار ہمارے پیدا ہوئے، یہ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیدھا آ جاتے، وہ مجبور ہو کے پھر چپ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر ڈر کے مارے، مگر وہ ڈرتے جو لوگ ہم نہیں ڈرتے۔ بات کرتے سامنے نہیں، چپ کے پیچھے گروپ بنا لو اساتذہ اور سارے ڈر کے ہمارے سامنے نہیں آتے، یہ بہادر مجھے پتہ ہے، پھر میں کون ہوں؟ بہادر خان دلاور خان، اندر کیوں نہیں آ رہا؟ کہہ رہا تیرا کتا باہر کھڑا ہے۔ تو عرض یہ کہ یہ کب ہوئی تھی؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے ابو جہل کی بیٹی سے۔ کس سے؟ کیونکہ شیعوں کو تو ایسی بھی اب جو دوسرے یہ روایت ہے، یہ تاریخی بات۔ اب یہاں کوئی اصل بات یہ نہیں کہ اس واقعے کے اندر پس منظر کیا ہے، اس واقعے میں حضرت فاطمہ کی خصوصیت کو واضح کرنا تھا، اس لیے یہ واقعہ پیش آئے گا تو خصوصیت بھی ظاہر ہوگی۔
اور اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں کیسے لوگ پیدا ہو گئے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی خصوصیت اس میں ثابت ہوتی ہے۔ آپ کیونکہ وہاں کے روابط ہماری روایتوں پہ برت کرتے ہو، تمہیں پیش کرتے، تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے حل کیسے ہوگا؟ کہیں نہ کہیں تو آپ کو متفق ہونا پڑے گا۔ میں یہ نہیں مانتا، میں وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، تو متعصب کے لیے تو کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن بات یہ یہاں اصل کوئی بات نہیں ہے، اصل بات ہے حضرت فاطمہ کی خصوصیت کو ظاہر کرنا۔ آپ چلے گئے، آپ چلی گئی حضور کے پاس، حضور کا چہرہ نوسوں کا فرمایا، یہاں یہ روایت ہے کہ دشمن خدا کی اور رسول کی، دشمن رسول کی بیٹی اور رسول کی بیٹی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ پھر ابوبکر صدیق کو لے کر بھی حضور کے پاس حضرت علی کو لے جانے والے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، وہ ان کی عظمتوں کے قائل لوگ ہیں۔ اب یہاں جو یہ اس پورے واقعے میں ابوبکر صدیق کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، ناراضگی کا جو حکم ہے وہ بھی ثابت ہوتا ہے، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ تو اس حدیث پر پورے اس واقعے کے اندر کوئی آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت جو حضرت فاطمہ کی تھی کہ ان کی زندگی میں شادی، یہ نہیں کہ بھئی یہ خصوصیت حضرت فاطمہ ہے، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی کہ آپ کی حیات میں بھی حضور کی کوئی بیوی نہیں تھی، اور حضرت فاطمہ کی حیات میں بھی حضرت علی کی کوئی بیوی۔ تو جو خصوصیت اللہ نے والدہ کو، وہی بیٹی کو، تو یہ ان دو کی خصوصیت ہے، باقیوں میں ہے۔ اب ہر کوئی کہ جی میں، تو یہ ہر کوئی حضرت فاطمہ نہیں ہو سکتی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ باقی امہات المومنین میں بھی نہیں تو، باقی اصحاب میں بھی نہیں تو امت میں کوئی لڑکی ایسی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہاں فضیلت واضح کرنے کے لیے اسی طرح اگر ناراضگی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور حضرت علی رضی اللہ ناراض ہو گئے، جا کے سوئے تھے، آپ علیہ السلام نے کہا اچھا اٹھو، ابو تراب، یا ابو تراب یہاں سے آیا ہے، یہاں سے یہ استدلالات لیتے ہوں گے اور امت کو گمراہ۔ جب حضور کی احادیث میں ان کی فضیلت ثابت ہے تو تیرا کسی تاریخ کا یا مورخ کا یا کسی گمراہ بدبخت لوگوں کا قول کس طرح معتبر ہو سکتا ہے؟ اس حدیث سے یہ استدلال، جب حدیث میں اس کے استثناء موجود ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں، تو ایسے لوگ بدبختی ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، جو اپنے معانی لے کے جب حضور نے پیش کر دیا، ابوبکر صدیق کے فضائل موجود ہے۔ بخاری میں اگر یہ حدیث ہے تو باغ فدق کو اٹھا لیں گے، تو بھائی وہ حضرت علی کے دور میں نہیں تھا، حضرت حسن کے دور میں نہیں تھا۔ کیا حضرت علی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو حدیث نہیں سنائی؟ لیکن کیا ہے، اس سے استدلال لیں گے، امت کو کیا کریں گے؟ مقدس ہستیوں کے خلاف کیا کریں گے؟ گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ شیطان کے چیلے جب آتے ہیں، ان کو پتہ کہ شیطان کو پتہ ایمان تمہارا کہاں کہاں خراب ہوگا۔ صحابہ ایمانیات میں سے ہے، نبی نبوت ایمانیات میں سے، قرآن ایمانیات میں سے ہے، اس میں کسی کا، یہاں آپ مانو گے ان کی ہستیاں، مگر کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے۔ سیدوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ کو کیسے منہ دکھائے گا؟ یہ اکثر سید اس قول پہ گمراہ ہوئے، تو حضرت فاطمہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ بولو یہ والا منہ دکھاؤں گا، اور کون سا منہ دکھاؤں گا؟ تو کیسے منہ دکھائے گا جن کے وہ عزت کرتے تھے اور تم ان الٹی باتیں کرتے ہو؟ تم ان کے نام پہ اور عزت کے ناموس پہ ان کی جو تقدس کی پامالیاں کر رہے ہو، تم کیسے منہ دکھاؤ گے؟ تمہارے پاس دلیل ہے کہ تم جو کر رہے ہو سچ ہے؟ حضرت فاطمہ تم سے یہ پوچھے گی رضی اللہ تعالی عنہا، یا صرف یہ پوچھے گی
یہی والا ہے، قیامت کے دن تم سے اللہ پوچھے گا، جیسے مولوی بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوتا ہے، اگر قیامت کے دن اللہ نے آپ سے پوچھ لیا، میں نے کہا کون سی کتاب پہ آیا کہ اللہ نے مجھ سے یہی پوچھنا ہے، اور اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، یہ لفظ جو تم مجھے کہہ رہے ہو، کل قیامت کے دن اللہ تم سے یہ پوچھے کہ تم نے کون سی کتاب میں پڑھا تھا کہ میں یہی پوچھوں گا۔ قیامت کے دن اور قبر میں کیا کیا اللہ تم سے پوچھے گا، یہ سوالات بالکل واضح ہیں۔ مال، عمر، جوانی، علم، یہ 4 سوال کہاں کے؟ یعنی عمر کا بھی پوچھے گا، اور مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں سے لایا تھا۔ اب بتاؤ تم مال کا حساب دے سکتے ہو؟ میں تم لوگوں سے بولتا ہوں، اگر تم سے کوئی شخص آ کے کہے کہ جی آپ کا مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کس کو تنخواہ کیسے جا رہی ہے، تو صوفی صاحبان، مولوی صاحبان، ہم لوگ بندے کو حساب دے دیں گے، اے خدایا پاک کا رب العالمین، تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ بندے کو حساب دے سکو؟ ادھر تمہاری سوچ نہیں جاتی، بہنوں کا مال کھا کے ہڑپ کر کے بیٹھے ہو، ہے جائیدادیں میراثیں کھا کے ایسے بیٹھے ہو جیسے ڈکار بھی نہیں لیے، اس مال کا حساب کہاں سے آیا، کیسے کمایا، اس کا سوال ہے۔ یہ سوال نہیں کہ تصویر کیسے کھنچوائی تھی، کیسے کئی حدیث میں نہیں آیا ہے۔ حضرت فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، فلاں کی، یہ کٹمل والی باتیں تمہارے اندر گھسی ہوئی ہے کہ نہیں گھسی ہوئی؟ میرا یہ نہیں ہے کہ میں کلیوں کو غلط کہتا ہوں، میرا کوئی کلی عقیدہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، جو یہ کام کرتے ہیں وہ ہے بس۔ تقسیم پہلے سے بزرگان دین میں غالی شیعہ بھی کہتے تھے اور تفضیلی بھی تھے، وہ ڈرتے ہیں، میں سیدھی سی بات، وہ شریف لوگ ہوتے ہیں، خاموش ہو کے کچھ کہہ نہیں سکیں گے، بھائی آگے جو مارے گا۔ آج آپ نے جتنی کتابوں میں لکھا ہے، بھائی تم جب اس کو کہو گے کہ تم ہو ہی ایسے، تو وہ منہ سے تھوڑی بولے گا کہ میں ہوں، عادات اور اطوار سے پہچانیں گے۔ انہوں نے تم کو بھی لڑایا اور ان کو بھی پھنسایا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس کا بولتے کہ جی وہ پھر کہہ گئے فلاں والے ایجنٹ آ گئے تھے، تو بھائی تم راستہ بند کر دو نا، نہیں آئیں گے، تمہارے اندر کیوں گھس رہے؟ اس لیے تو گھس رہے کہ یہاں ہے یہ چیز۔ آج اصحاب رسول کے خلاف باتیں بند کر دو، کون آئے گا؟ آج فتوے دے دو، دل سے دینا، صحیح والے، ایمان والے۔ میں دیکھتا ہوں کون سا ایجنٹ آتا ہے، وہ بھی آگے پھر صحابہ کے فضائل ہی بیان کرے گا۔ جب آپ اصول بیان کرو گے تو کوئی ایجنٹ آپ کے اندر کام نہیں کر سکتا۔ یہ جو کیڑے، اس لیے میں اصول بیان کر دوں، شخصیت پرستی ختم کروں، تاکہ یہ ان کے کیڑے جو ہے نا ختم ہو جائے۔ یہ کیڑے ظاہر ہوتے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی قوم کا ہے، کیونکہ وہ مشن لے کے آیا ہے، اس کا اپنا ایمانی مشکوک ہے، وہ یہاں اگر وہ بن کے ہمارے اندر بیٹھ کے ہمیں لڑانا چاہتا ہے، اور ایسی باتیں تمہارے فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے، وہ بزرگ چلے گئے، ان سے جا کے پوچھو۔ ہماری زندگی میں کتابیں ہمارے سامنے تحقیق، ہم اسی پہ چلیں گے۔ مجھے اللہ نے اس کا مکلف نہیں کہا میں اپنے بزرگ کا جواب دوں، اس سے پوچھو نا، انہوں نے کہا ہے، میں نے تھوڑے کہا ہے۔ تو کہاں ان سے نہیں پوچھا جا سکتا، میں نے جب ان سے نہیں پوچھا جاتا تو ہم سے پوچھنے کیوں آئے؟ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھو۔ تو پہلے ایمان کی اصلاح اور فتنوں کو پہچاننا ہے، تب تمہاری نمازیں بھی ٹھیک ہوں گی، تب تمہارے اعمال بھی منجی ہوں گے۔ اب یہ دیکھ لیا، سیب مارا، تو آج ان شیعوں سے یا کوئی بھی کہتے جی صاحب یہ تو خارجیوں نے فتویٰ لگایا تھا، کس نے لگایا تھا؟ تو تم تو اپنا نام شیعہ رکھتے ہو، یہ تو خوارج کا کام تھا، تم نے کیوں لگایا؟ یہ کام تو سب سے پہلے خوارج نے کیا ہے نا، آپ کیوں اس میں ملوث ہے؟ تو یہ تو دو متضاد چیزیں۔
نہ خارجی اور شیعہ. ہمارے اندر گھس کے یہ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی. یہ میں تمہیں پوائنٹ بتا رہا ہوں شیطانوں کے، کیونکہ وہ ساری چیزیں سیکھ کے آئے، ان کو پتہ ہے. تو تمہارے اندر پہلے عقیدت ڈال دیں گے، اصول چھوڑ دیں گے، اور اصولوں سے بزرگوں کو مستثنا سمجھیں گے. کیا سمجھیں گے؟ معذوری میں ہے مگر اصول سے مستثنا نہیں ہے. ایک شخص معذور ہو کر جماعت سے معذور ہے وہ، لیکن وہ مستثنا نہیں ہے نماز سے. معذوری اپنی جگہ ہے، استثناء تو آپ اس کو معذور کہہ سکتے ہو. تو معذوری بیماری ہے، اصول نہیں ہے، اس کی کمزوری ہے، وہ بیمار ہے، وہ قادر نہیں ہے. پیر بیمار ہو، جماعت سے معذور ہو، مرید بھی نماز چھوڑ دے، گناہگار ہے. پیر نہیں ہوگا جماعت، لیکن یہ گناہگار ہے. کیوں؟ یہ تو ٹھیک تھا، اس پہ تو لازم ہے. آ گیا بھائی پیر صاحب تو بیمار ہے گھر میں نا، میں بھی یہ بھی شروع ہو جائے گا تو یہ گناہگار ہوگا، کیونکہ پیر تو معذور ہے، اس نے تو پڑھنی ہے، یہ تو صحت ہے. یہ اکثر جو گڑبڑ ہوتی ہے یہی ہوگی تم سے، شیطان ڈال دے گا اس میں. نمازوں کو مضبوطی سے تامو، قائم کرو اس کو. اور یہ کب ہے؟ ذکر چھوڑ دیتے تم لوگ، ذکر مت چھوڑو. ذکر جتنا پڑھو گے اتنا تمہاری نمازیں قائم رہیں گی، مضبوط رہیں گی. جتنے سراسل کے ذکر، اس میں اصل وجہ یہ ہے، یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں. اور اس کی قوت اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے اٹھا لی، سلب کر لی، دوبارہ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جس کو یہ ترتیب ملی اور چلتا رہے، دوسروں کو دیکھ کے اپنی ترتیبیں خراب مت کرو. بدگمانیوں کی وجہ سے یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، اس کی سزا بڑی سخت ہے. یہ لوگ آتے ہیں تمہارے اندر یہ تو میں نے آپ کو جواب دے دی کہ ایک ایسا بزرگ جس کا قول کہیں سے بھی ثابت نہ ہو مگر وہ اشارت النص دلائل سے، تو تم اس کو حجت مان لیتے ہو. یعنی کوئی دارالفتہ جیسے کہتے لے دیتے، فتویٰ دے دیتے. جیسے ابھی آئیں گے نا سیلفی پہ اٹھائیں گے، میں یہ استدلالات بتا رہا ہوں، سیلفی اٹھائیں گے اور تصویر کی جتنی حدیثیں وہ سیلفی پہ فٹ کریں گے. کس پہ فٹ کریں گے؟ ان سے پوچھو باقی مسائل میں آپ کے پاس کتنی حدیثیں موجود ہیں. پہلے سے کہو کہ حضور کے دور میں کیمرہ تھا. جب حضور کے دور میں کیمرہ تھا ہی نہیں تو یہاں تو اختلاف ہے تصویر و عکس کا، لیکن اٹھائیں گے حدیثیں. پہلے ثابت کرو کہ حضور کے دور میں سیلفی لی گئی، پھر حدیث لانا. حضور کے دور میں جو حدیثیں، جو تصویر بنائی جاتی تھی وہ ہاتھ سے بنائی جاتی تھی. تماثیل کہا جاتا ہے وہ ہاتھ سے جو بنائی جاتی ہے، وہ آج بھی بنتی ہے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کیمرے سے لی ہوئی نہیں تھی. لیکن کتنی روایتیں نکالیں گے تصویر کے حکم میں، اسی حدیثوں میں اس کا فرق موجود ہے، بیان نہیں کریں گے. صرف ایک طرف کی اٹھاؤ گے، اسی روایات کے اندر اس تماثیل میں بھی فرق موجود ہے. یہ میں تمہیں دکھا دوں گا. اصحاب رسول کا اس پر فعل موجود ہے، ائمہ کا اس پر فتویٰ موجود ہے. مگر نہیں، ہم نے جو دیا ہے نا وہی والا ہے، وہی والا. تو یہ تو مسئلہ ویسے بھی فروعی ہو گیا، کون گناہگار ہے کون نیکوکار ہے. لیکن جو کہتا ہے کہ سیلفی جائز ہے کیونکہ یہ اس دور کی چیز ہے، تو یہ روایت سے استدلال تو اس وقت نہیں رہے، پچھلے تصویروں کا حکم ہے. کہ ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ان سے کہو تو عجیب عجیب مسئلے لائیں گے. عکس معکوس علیہ کا تعبیر کہاں سے سیکھی تھی یہ تعریف؟ حدیث میں ہے، قرآن میں کہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا ایک مفتی نے چھوڑ دیا، تم نے اصول بنا لیا. ہم کچھ نہیں بولتے تو
اس کا یہ مطلب تھوڑے کہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. آپ نے میری اردو کا مقابلہ کرو، عربی کا بعد میں کریں گے. اس وقت ہم اردو دان ہیں سارے، ادھر آ جاؤ. پہلے یہ جو معکوس والے اکثر یہ تم اردو میں بھی کئی اصول میں ثابت کرو تو میں تمہیں مان جاؤں گا، عربی تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن پوری امت کو گناہگار بنا کے بیٹھ جائیں گے. کیوں؟ میں مانتا ہوں شریعت تیرے حضور پہ نازل ہوئی، تیرے لیے نص شرط ہے. تم جس حدیث سے استدلالات لے رہے ہو کس دلیل سے لے رہے ہو؟ پہلے موبائل ثابت کرو پھر حدیث لو کہ تب اس حکم میں داخل کرو. باقی مسائل میں تمہارے پاس روایات ہے، میں دکھاؤں گا تمہیں صحیح سے روایت ہوگی، چھوڑ دیں گے. ایسے تھوڑی تمہارے پیچھے یہ لوگ پڑے ہوئے آج تک تم ان کا جواب. سوال یہ کہ اتنے مسائل جب وہ بیان کرتے ہیں ان کے پاس حدیث کہاں سے آ گئی؟ تو آپ اس کا کیا جواب دو گے؟ وہ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی تمہارے سارے مولوی اس کے ساتھ سامنے باتیں بھی نہیں کر سکتے تھے. سب کو خاموش کرایا تھا. ہم بولیں گے تو یہ ہو جائے گا. بھائی جو بولا اس نے حدیث بیان کی، تم بھی بیان کرو نا. تو بعد میں آگے جب سامنے جواب نہیں دیں گے، جیسے ایک چلا گیا ایک شیخ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آج کل، تو سامنے تو ساری کتابوں کا وہ لے چلا گیا، ان بزرگوں کا بھی نام ڈبو کے آ گیا، اس سے ہار کے آ گیا، اور اب بن جائے گا وہ مفتی اعظم پاکستان بن جائے گا، دوسروں کی اصلاح کرے گا. اپنا دیکھ، ایک گمراہ کے سامنے تم بات نہیں کر سکے اور دوسروں کی امت کو اصلاح کرنے کے لیے، تو تیری وجہ سے یہ امت پوری گمراہ ہوگا. اس کا کیا حکم ہوگا؟ جب وہ دلیل کے طور پہ دے کتنا بڑا عالم ہے، میں نے اس کو ہرایا ہے. ہم میڈیا پہ بیٹھ کے آئے اور اللہ نے الحمدللہ میں فتح دی ہے. وہ جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے وہ بھی مانتے اور تم بھی مانتے کہ اس کے سامنے مت جانا. آگے سے کیا کہیں گے؟ شیطان کے چیلے. شیطان کا چیلہ کیا بولتے ہیں؟ تسخیر. ہمیں تسخیر کر لے گا. کیا کر لے گا؟ تو سوال ہے کہ یہ تسخیر صرف یہاں سے ہو سکتی ہے یا دور سے بھی ہو سکتی ہے؟ تو اس علم سے واقف ہی نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، اگر وہ آپ پہ متوجہ ہو جائے گا نا تو تمہیں اٹھا کے لے جائے گا. تسخیر کے پتر، تو نے پڑھا کیا ہے؟ ایک خیالوں کی جنگ ہے، تصور تمہاری سمجھ سے باہر ہے، لیکن اس کا حقیقت پر اثر کتنا ہوتا ہے یہ دیکھ لو. ایک آدمی سوچتا ہے نا، اور سوچتے سوچتے اس کا پورا جسم مینٹل ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اس کا حقیقت پر اثر نہیں ہے، تو سوچ اور خیال سے اس کا یہ حقیقی جسم کیوں خراب ہو گیا، یہ مجنون کیوں ہو گیا، یہ نفسیاتی کیوں ہو گیا. ڈاکٹر یہ بولتا ہے نا خیال ہے، سوچتا ہے، نفسیاتی ہے. جیسے آج کل کہتے ہیں جن من نہیں نفسیات ہے، تو یہ انکار جنات کا کون کرتا ہے؟ معتزلی. ڈاکٹر تیرا مولوی بیٹھ کے تم اس کو پہلے دیوبندی تو ثابت کرو، بعد میں پہلے مسلمان ثابت کرو، پہلے اس کا فتویٰ دو مجھے. تمہارے سارے اور یہی والا فتویٰ دینا جو میں نے سوال کیا اس کے مطابق. چیلنج ہے میرا، کفر کے علاوہ تم فتویٰ دے دو میں تمہیں مان جاؤں گا. جو شخص قرآن سے جادو کا اقرار کرے احانت قرآن میں داخل ہے، یا احانت قرآن کا ذکر نہیں، قرآن سے جادو کا ذکر ہے. کہتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں نا، دل میں منتر پڑھتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ تو دل کا حال علم غیب کا دعویٰ. کس کا دعویٰ؟ کس کا دعویٰ ہے؟ اس کو کیا پتہ کہ وہ دل میں کیا پڑھتا ہے؟ پہلا دعویٰ کیا کیا؟ خدائی کا. تمہارے ہاں تو خدائی کا ہے، تم کہتے ہو جس کو دل کا حال تو اللہ کو پتہ ہے، بندے کو تو پتہ نہیں ہے. یہی دعویٰ ہے نا، علم غیب کی تعریف یہی کرتے یا نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں دل میں منتر پڑھتے، زبان سے قرآن پڑھتے ہیں. یہی کہا ہے. تو یہ دعویٰ کیا ہوا؟
علم غیب کا. دوسرا دعویٰ کہتا ہے کل لوگ یہ کریں گے. کل کا پتہ کس کو ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کل لوگ اس سے یہ کریں گے، یعنی جائز چیز کو کل شرک بنا رہا ہوتا ہے. تو یہ کل کیا کریں گے؟ کل یہ کریں گے، یہی باتیں ہوتی نا. تو یہ غیب نہیں ہے. آپ نے جو قانون بنایا علم غیب کا، اس کے مطابق تمہارا کیا حکم ہے؟ تعریف علم غیب جو تم نے کی ہے، اب تمہارا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تعریف رد سنت کے مقابلے میں کہ جو چیز بھی آ جائے یار یہ سنت سے ثابت نہیں اس لیے بدعت ہے، پھر تمہارا کیا حکم ہے؟ اور تم یہ مجھے بتاؤ. بات تو یہ ہے کہ سیب کھانا تو حرام ہے اور کفر بکنا حلال ہے. اعراب کی غلطی تو گمراہی ہے، مگر کفر کیا ہے؟ یہ تو سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے سے غلطیاں ہو جاتی ہے. اول تو لکنت، جو بات کرتا ہے اس کی زبان میں لکنت ہے، اس کو تو قرآن پڑھنا ہی صحیح نہیں آتا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تیرے قانون میں تو کوئی معذور نہیں ہے نا. جب تم معذوری ہٹ گئی تو پھر تم جو ہے تمہارا کیا حکم ہوگا؟ لکھنا تو آسان ہوتا ہے. پھر حدیث کے اندر ایک بات یاد رکھو، تجوید شرط نہیں ہے. ورتل القرآن ترتیلا ہے. یہ ترتیل جو ہے یہ قرآن کے لیے لازم ہے، فرض ہے، حدیث کے لیے اور لغت کے لیے نہیں ہے. حدیث کو قرآن کا درجہ مت دو، اور عام عربی کو حدیث کا درجہ مت دو. یہ جو تم پڑھتے ہو نا یہ عام عربی ہے. تو آپ سمجھ آ گئی؟ تو جس طرح دوسرے لوگوں کی نص سے کوئی بات دلیل میں مانی جاتی ہے، تو پھر موضوع روایت اباحت میں جو نص کے منافی نہ اس میں کیوں؟ اس کو حلال اور حرام میں تھوڑی لیا جا رہا ہے، اور ایمانیات میں تو نہیں لیا جا رہا، کسی عمل میں لیا جا رہا ہے، مجربات میں لیا ہے. اس کا انکار کس دلیل سے کر رہے ہو تم؟ جو ثابت نہیں ہے تو پیمانہ تو پیچھے نص ہی رکھا ہے نا. پیمانہ کیا ہے؟ یہی فرق ہے. باقی ادھر آ جا، تیرے کو وہ اصول حدیث بھی بتا دیں گے، کیونکہ اس کو اگر عوام میں بیچ دیا تو صحیح نہیں ہے. تو پیچھے اپنے اساتذہ جتنے آ جا، پھر تیرے کو میں دوسرے اصول حدیث بتاؤں گا کہ کون کون سے حدیث سے اصول حدیث ثابت ہے. پھر تیرا اصول تو پھر بچا لینا. میں نے تو تمہیں پہلے بولا ہے میرے سامنے تو نہیں آؤ گے. یہ تمہاری گردنیں میں نے ناپی ہوئی کتنی ہے. ایک آدمی کو مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے نا، کرو وہ سارے بیٹھ گئے، یار شہرت تو مل رہی نا. مسئلہ اصل یہ ہے کیا ہے؟ تو شہرت کا آج کل آسان ذریعہ یہ شاذلیوں کے پیچھے پڑ جاتے لوگ. لیکن شاذلی ایسا ان کے گلے میں آتے ہیں وہی. ہم لوگوں کو شہد کا مکھی دیکھی ہے تو نے؟ شہد کے مکھیوں کو چھتا، اس میں انگلی مت مارا کر. تو غلطی سے میٹھا سمجھ کے تو مار دے گا، مگر پھر جو مکھیاں تیرے پیچھے آئیں گے اس کو سنبھالنا تیرے کو مشکل ہو جائے گا. پھر آگے سے بہادر خان کیا بولتے ہیں، ہمیں کچھ ہو گیا تو یہ ذمہ دار ہوگا. ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے، جب کرنے پر آئیں گے تو خود ہی جا کے بولیں گے ہم نے کیا ہے. ذمہ داریاں نہیں، یہ الٹے پٹے کام نہیں کرتے تمہاری طرف بزدل نہیں گئے ہم. سمجھے نا؟ سید اور شیر کی اولاد ہے. ہمارے خون میں جو ہے نا خوف نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. یعنی دو پٹاخے تم مار کے جو ہے نا، تم بولے گا دو پٹاخے والے 50 گارڈ تمہارے ساتھ پھرتے. بہادر خانوں باتیں کرتے ہو. تم کتنے بہادر ہو میں تم سب کو جانتا ہوں. کتنے پانی کے لوگ ہیں نا مرغی کی طرح دوسرے. یہ بہادر یعنی سامنے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا بہادر ہے. یہ مرغیوں کی طرح آ کر گئے ہیں، یہ مرغیوں والے کام اور بھی بہت کرتے ہیں. خوف پیدا کرنا، ہراس پیدا کرنا. میرے کو کچھ ہو گیا تو یہ ذمہ دار ہو کیا؟ تو مت کرنا.
ہم نے کسی مسلمان کو اپنا دشمن بنایا نہیں ہے. ہم نے بات کر دی اصول بیان کے، کسی کے نہ بغض رکھتے. کوئی مخالف ہو ہمارے دل میں جو اس کا احترام ہے اسی طرح رہے گا. اگر دل میں آ گیا احترام ختم نہیں ہوگا. اس دل میں جو مقام دیا بس وہی رہے گا، اس کا ختم نہیں ہوگا چاہے وہ کچھ بھی کرتا رہے. ہم نے انتقام سیکھا ہی نہیں، معاف کرنا سیکھا ہے. معاف کر دو. سیدوں کے کھاتے میں ایک ہی چیز ہے، معاف. آج جتنے سید انتقام میں پڑے نقصان اٹھاتے ہیں. جنہوں نے معاف کر دیا بس معاف کر دیا. نسب کو پہچانو. سمجھ آ گئی؟ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے نا وہ کہہ رہا حق راستہ جانتے، صحیح ایمان کو اللہ کا شکر ہے پہچان لیا، صحیح عقیدے کو بھی پہچان لیا. انشاءاللہ امید ہے اس سے چلے جائیں گے. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، یہ قبر کے سوالات ہیں. ٹھیک ہے، ٹوٹل 7 سوالات ہیں. کیا ہے؟ علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے؟ عمر دی تھی کیا کیا، کیسے گزاری؟ جوانی دی تھی کیسے گزاری؟ اور مال دیا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ سمجھ آ گئی؟ یا نہیں؟ اب علم میں کون سا اللہ سوال کرے گا یہ تمہیں پتہ نہیں ہے. علم غیب کے دعوے مت کرو، یہ پوچھے گا، یہ پوچھے گا، یہ پوچھے گا. کل قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا. حضور نے جو بتایا نا علم کا سوال کرے گا، تو تمہیں پتہ ہے کہ کیا پوچھے گا. ان کی یہ تجاوزات، یہ بزرگوں کی باتیں، یہ جو اپنے سے بنائی گئی، یہ نہ بدعت ہے، اس کو پکا دین بنا دیں گے. نہ یہ باتیں جو آپ اپنے آپ سے کہیں گے یہی ہر فرقے والا کہتا ہے. کل قیامت کے دن اگر اللہ نے تجھ سے پوچھے دیوبندی گمراہ تھے، بریلیوں سے ہوئے یہ گمراہ تھے، یہ تو تم لوگوں نے بنایا ہے، یہ حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. نہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا. تمہیں تو اپنے اعمال سے ڈرنا چاہیے. تمہیں اپنے ایمان کا پتہ نہیں، کسی کو اپنا ایمان ثابت کر سکتے ہو کہ نہیں؟ دل کا ظاہری بات ہے. ظن المؤمنین خیر، ہمارا ظن ہے، گمان ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہر اللہ کے مسلمان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں. پتہ کا مطلب ہے کہ امید ہے. تو امید کس سے لگائیے؟ تو بتاؤ، تم ایک بندے پہ امید لگاتے ہو مایوس نہیں ہوتے ہو، رب سے امید لگاؤ گے مایوس ہو جاؤ گے. دعائیں بھی حضور نے سکھائی ہے. تمہاری مرضی ہے، یا اللہ ہمیں بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرما. ایک کہتا ہے جی اللہ میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں فرما. ہر کسی پر اپنا حال ہے. تم جس طرح کا گمان رکھو گے اللہ کا پابلک. ایک شخص کہتا ہے جی اللہ، خوارج نے کہا میں اللہ بخشے گا نہیں، تو بخشے گئی. یہ گمان کرو گے تو پکڑے گئے. تم نے جو معاملہ اپنے رب سے رکھنا رکھو. اگر ان طریقوں پہ کیوں، ان گمراہوں کا جو طریقہ تم نے اپنایا تو وہی معاملہ ہوگا تمہارے سے. پہلے اپنے آپ کو پہچانو، پھر رب کو پہچانو گے. اب اپنے آپ کو پہچان لو. تم اپنی اولاد کو سزا دیتے ہو مثال کے طور پہ. ایک سزا ایسی ہے کہ جس میں معاف کرنا تو نہیں ہے، کفر و شرک. لیکن تیرا بیٹا بہت سے گناہ کر کے آیا ہے، کفر شرک نہیں کیا ہے. تجھے پتہ ہے اس نے سارے ظلم کی ستم کیے. اللہ جنت اور جہنم تیرے ہاتھ میں دے دے، تو کیا کرے گا؟ مثال کے طور پہ تو بیٹے کو جہنم میں ڈالے گا تو تو چاہے گا کہ یار میں اپنے بیٹے کو جنت میں ڈال دوں. یہی کہو گے نا. یہی مثال دے رہا ہوں. تم اپنے آپ کو پہچانو. کتنی شفقت ہوتی ہے. تو باپ جو سختیاں کرتا ہے اپنے بیٹے پہ، اس کے بنانے کے لیے کرتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے. تو جو جتنا نافرمان ہوتا ہے اتنا ہی پٹتا ہے. جو جتنا فرما بردار ہوتا ہے
اتنا ہی آنکھوں کا تارا اپنے آپ سے پہچانو. تم بندے ہو, تم بندے ہو, تمہارے اندر اتنا رحم ہے, وہ رب ہے, اس کی رحم دلی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ہمارے پہ جو سختیاں کیوں کی گئی؟ ہمارے بنانے کے لیے. ہمیں مجاہدے میں کیوں ڈالا؟ ہماری صحت کے لیے. ہمیں ان چیزوں سے کیوں منع کیا؟ ہمارے فائدے کے لیے. رب وہ ہے جس کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان ہے. یہ اپنے دماغ میں رکھنا, وہ رب ہے. رب تمہاری پوری کائنات عبادت کرنے والی ہماری بن جائے تب بھی اللہ کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہو سکتا, اور سب نافرمان ہو جائے اس کی ربوبیت میں کوئی نقص نہیں آ سکتا. یہ رب ہے, اس سے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تم. یہ جتنا نفع نقصان ہے انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ اپنے آپ کے لیے. ہماری مراد یہ نہیں کہ سارے, لیکن یہ جتنے یہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں دوسرے کے پیچھے پڑیں گے, کیونکہ ایک طبقہ ہے صوفیہ, اگر اس سے تجوید یا کسی چیز اس کے پیچھے, لیکن یہاں کفر پکڑے ہوں گے ان کا دفاع کر رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آج شیعہ کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ جتنے روافظ نے یہ عقیدہ بنایا. روافظ کے بارے میں اب تم لوگ تو رافضی اور شیعہ کا فرق نہیں کرتے, میں تو کرتا ہوں. جیسے ہمارے ہاں چلا آ رہا ہوتا ہے نا, ایک انسان ایک ٹرین چلتا ہے, جیسے آج کل تم باقیوں کی باتیں دیوبندیت بنا کے پیش کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ جب میں نے تمہیں دیوبند دکھا دیا تو اب تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. حنفیت تو میں نے دکھا دی تمہیں. مجھے اللہ نے اگر یہ فیض نہیں ہوتے تو یہ کیوں کھلتا؟ نہ ہمیں حنفیت سے کوئی خارج کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں بزرگ پچھلے, یہ حنفی المسلک تھے, ماوراء النہر, اور جتنے بعد والے تھے وہ دیوبندی تھے. ہماری نسل میں, خون میں یہ چیز ہے, پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اب یہ دیکھو, حضور سے لے کر کے آپ اگر جوڑتے جاؤ حضرت علی سے تصوف چلی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شکل, یہ سند ہے. حنفی المذہب ہے کیونکہ اہل بیت کا فیض ادھر آ رہا ہے. پھر آتے جاؤ مدارس میں دیوبندیت ہے. ہمارے بڑے اللہ نے چنا, ان کو دیوبند فارغ ہے, وہاں سے فاضل ہو کے آئے ہیں بڑے بڑے علماء, اور اللہ نے جب سلسلہ بھی دے دیا تو دیوبند ہے. یہ ہمیں دوسروں کو رد نہیں کر رہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں جی اپنی بڑھو دی. بھائی ہم اپنے تحدیث نعمت کو بیان کریں, ہم دعوے نہیں کر رہے. شاذلیوں کے مزاج میں نعمت بیان کرنا ہے, تم لوگوں کو دعوے لگتے, ہمیں نعمت لگتی. ہم شکر ادا کر رہے ہیں, اظہار شکر ہے یہ ہمارا. کیا ہے؟ کسی نے غالباً امام جعفر صادق کا مقولہ کسی سے پوچھا کہ سب سے بڑا ایسا معرفت کیا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ نے سب سے زیادہ مجھے نوازا ہے. ہر آدمی جہاں ہے وہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے, تاکہ تمہارے دل میں ناشکری نہ آئے. بات یہ ہے کہ ہم ناموں کو استعمال نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں نسبت دی اور کام دیا, ہمارا کام بتاتا ہے. ناموں کو استعمال تم لوگ کرتے ہو. کیا کرتے ہیں؟ ناموں کو استعمال کس نے کیا ہے؟ تم نے. ہم نے تو ناموں کو روشن کیا ہے. آج بیٹھے ہوئے تم ناموں کو استعمال کر رہے, ہم نام کو نہیں, ہم کام کر رہے ہیں. اور نہ ہم نے ان کو فرشتہ بنایا ہوا ہے, اللہ نے بنایا انسان. اور نہ یہ کہ ہم نے علم دیا ہے, سکھا دیا. جو علم تھا ہمارے پاس اللہ نے دیا وہ سکھا رہے. اس میں نہ چوری کرتے, نہ چکاری کرتے, نہ دھوکہ کرتے.
تمہیں بھی منع کیا ہے، شاگردوں کو بھی منع کیا، اللہ کے لیے تمہیں کوئی گالی دے کچھ بھی دے، تم نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. تیری نیت کا پتہ اللہ کو ہے، ہمیں نہیں. شرع میں جو چیز ظاہراً جائز ہے بس جائز ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ جائز ہے. نظامان یہ نہیں کہ کیسے دیوبندی کرے بریلوی کرے، لیکن میں کہوں گا وہ جائز ہے. اسے کوئی بھی کرے اس فعل کو میں ناجائز نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ شریعت کو ناجائز کہنا ہے. اور جو فعل ناجائز ہے وہ کہیں بھی ہے ناجائز ہے. جو جائز ہے وہ ہر جگہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ہر جگہ ناجائز ہے. جو بدعقیدگی ہے وہ ہر جگہ بدعقیدگی ہوگی، اور جو عقیدہ ہے وہ ہر جگہ عقیدہ رہے گا. اس میں دیوبندی بریلوی کی قید نہیں ہوگی کہ تمہارا والا غلط بات کرے تو تم اسے نہیں. اگر بنایا ہے تو پھر اس غلط بات کو اس کو صحیح کرو، اس پہ توبہ کرو. سارے بزرگ بیٹھ سے کہو کہ سے توبہ کرے، یہ اس کا نہیں کہ تم اس کا دفاع کرو. بات عمل کی لیے قرآن ایمانیات میں سے کس میں سے؟ یہ ہمارا ظاہری ایمان ہمارا ہے اس پہ، اس کے تقدس پر. صحابہ اس کو چومتے تھے. تم کہو کہ جی کسی ادارے سے فاضل ہے، وہ ادارے والے جواب دیں کہ اللہ کو کل قیامت کے دن اللہ تم سے نہیں پوچھے گا. یا تم اتنے دھڑلے سے کھڑے ہو کہ اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، باقیوں سے پوچھے گا. باقیوں کی اتنی اتنی سوراخ نکال لیتے ہو، چھوٹے چھوٹے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور اپنا اتنا بڑا چھوڑا ہوا ہے. اور دفاع کے لیے چیلے چھوڑے ہوئے، کچھ نہیں ہوگا. جو تیرے ساتھ چیلا شامل ہوگا وہ بھی جائے گا. اس کی میں نے تمہیں پتہ کیا وجہ بتائی. ایک جادوگر نے جادو سیکھا، کوئی جادو سے، وہ کافر مشرک ہے. کفار کافر شیاطین اس سے بے حرمتی کروا دیتے ہیں تاکہ لوگوں سے کہے کہ اس سے جادو ہوتا ہے. کیا کہا؟ یہ شیطان کی سازش ہے. کیا ہے؟ جادو کی کسی کتاب میں بھی تذکرہ نہیں کہ اس سے جادو ہوتا ہے. اب جادو کے ذریعے بھی یہ شیاطین جو ہے نا اصولاً انسان کے تابع ہوتے ہیں، مگر یہ انسان ان کا تابع ہو جاتا ہے. تو وہ پوجا کر کے اس سے اپنی استعانت کرواتا ہے، اس سے مدد منگواتا ہے. اصولاً تو یہ پھنس چکا ہے، یہ اس کی شرط نہ مانے. لیکن وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الو بنا دیتا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ بلا بلا کے تو اس کو لے آیا. اب وہ اس سے الٹے الٹے کام کروا دے تو تمہارے لیے اللہ یہ اس سے ہوتا ہے، حالانکہ اس نے اس سے کیا ہے. اور آنے کے بعد اس نے اس کے بعد کیا کہا؟ یہ کر، تاکہ یہ پکا کافر ہو جائے، اس کے دل پہ مہر لگ جائے. اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے. وہ بھی عذاب میں مبتلا، یہ بھی عذاب میں مبتلا. اس سے اللہ کا عذاب آئے گا. اس عذاب کی صورت میں اس کو علم نہیں سکھائے گا، وہ کوئی عذاب میں مسلط ہوگا. جادو کو قوت اس سے نہیں ملے گی، تباہ ہوگا. یہ جادوگر مرے گا، یہ جادو ختم ہو. کیونکہ عذاب کی صورت میں شیاطین ختم ہوتے، شیاطین کبھی نہیں ہوتے. عذاب کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ بلکہ اس میں نیک اور بد دونوں بھی پسے جائیں. عذاب جب آئے گا تو کس کی وجہ سے آتا ہے؟ گناہوں کا عذاب ہوتا ہے یا کفر کا عذاب ہے؟ عذاب ہے نا. تو عذاب میں شیاطین قوی ہوتے ہیں یا اس کو تباہ کر دے اللہ؟ قرآن کی بے حرمتی سے عذاب نازل ہوگا، قہر کے فرشتے اس کو تباہ کریں گے. سمجھ آ گئی؟ یہ ہے پوائنٹ جہاں تمہارے مولوی پھنس چکے ہیں اور شاذلیوں نے نکال دیا. اور ہم صرف شاذلی نہیں ہیں، ہم نقش بندی شاذلی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، اویسی شتاری بھی ہے. ہمارے پاس سارے سلسلے، ایک سلسلہ نہیں کہ تم ایک کو شو کرو، ہم سب ہے. میں نقش بندی، شاذلی، چشتی، قادری، سہروردی، شتاری، اویسی سب ہوں، صرف ایک سلسلے کا نہیں ہوں.
اللہ ہماری کمزوریوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے سارے. اور اصلاح کی بات ہوگی اسے قبول کریں کہ ہم مانتے ہیں انسان سے سبقت لسانی ہوتی ہے، یہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے. ہم غلط بات کہیں ہوگی اس کو تسلیم کریں گے کہ ہاں یہ غلط ہے، ہم غلطی پر ہیں. لیکن جہاں علمی غلطی نہیں ہے یا کوئی نہیں ہے اس کو نہیں. باقی سبقت لسانی ہو جاتی کئی آیات یا اس میں تو اللہ اس کو جزائے خیر دے کہ اس نے ہمیں نشاندہی کی. ہو جاتا ہے انسان. اللہ ہمارے اس غلطیوں کو معاف فرمائے. بہت سی چیزوں میں انسان سے سہوا ہو جاتی ہے. پڑھتا کچھ ہے، پڑھ کے متشابہات میں ہوتا ہے، تو وہ آیت کی متشابہات میں ادھر پڑھ رہا ہوتا ہے دوسری جگہ نکل جاتا ہے. تو حفاظ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس سامنے سے بھی غلطی ہو جاتی ہوتی. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ حافظ ہی نہیں ہے. یہ اس کی جہالت کی دلیل نہیں ہے. کیوں بھولنا یا سہوا یہ انسان کے لیے ہے. تو میں آپ سے کہوں کہ آپ انسان ہو اور اللہ نے یہ نہیں کہ ہم دوسرے کو خطا کار سمجھے. دوسرے جس کو آپ نے نہیں دیکھا ہم اسے نیک ہی سمجھے، مگر اپنے آپ کو خطا کار ہی سمجھنا. اور نیک بننا فرض ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے. عجب کا علاج بتایا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ عجب کا علاج ہے، یہ ریا کا علاج ہے. اپنے آپ کو گناہگار اور دوسرے کو اچھا سمجھنا، یہ ان دو مرضوں کا علاج ہے، عجب اور ریا. جب تم میں یہ ہوگا تو تم میں نہ عجب پیدا ہوگا نہ ریا. جب تم سے کوئی اچھا کام ہوگا سیدھا تمہاری نظر اللہ پہ جائے گی، ذات پہ نہیں جائے گی. اور جب تم میں یہ مرض ہوگا میں کر رہا ہوں نا، میں کر رہا ہوں نا. ایک میں ہوتی ہے تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرنا، منہ سے نکل جاتی ہے میں اندر سے نہیں ہو، کبھی منہ سے نکل جاتی. تو یہ عجب اور ریا یہ بہت خطرناک مرض ہے. اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. اور اسی کی یہ تباہ کاریاں ہیں کہ آج مجھ سے کیوں نہیں، ہم سے کیوں نہیں لیتا. بھائی اللہ جس سے چاہے کام لے. اگر دین کا کام ہے اس کا دستے بازو بن جاؤ. آپ آ کے سیکھ لو، آپ شیخ عبد القادر جیلانی بن جاؤ. ہم نے منع تھوڑی کیا ہے. ہم تمہیں دے دیتے اجازت، تم تو پاکیزہ ہو، تم کر لو. چیز تو اوریجنل ہے نا، لے لو. تم بن جاؤ پاوا آلوزی کے دیوالو آلوزے. ہمارے ہاں تو میں نے تمہیں کہا تصوف کی تعریف پوچھو تو نہیں آتی. یہ تو مجھے پتہ نہیں، مگر فلاں بزرگ کچے مکان میں رہتا تھا. اچھا ان کے اسباق کیا تھے؟ اسباق کا تو مجھے نہیں پتا، مگر ان کے ہاں جوتیاں بالکل صحیح رکھی جاتی تھی. کیا ان کے ہاں جوتیاں ایسے اہتمام سے رکھی جاتی تھی. پہلے تو آپ سے کہا نا بڑا بڑا کچھ بھی نہ آتا، چھوٹے چھوٹے سارے پکڑ لو. خاموشی تو ایسی چھائی ہوتی کچھ بولتے ہی نہیں تھے. میں نے کچھ آتا ہوگا تو بولیں گے نا. چپ رہنے میں عافیت ہے. میں نے کہا جس کو آتا ہے وہ تو چپ رہ نہیں سکتا، بہت مشکل ہے. جس کے پاس کم چیز ہوگی وہ چھپ سکتا ہے، لیکن جو جاری ہے وہ کیسے چھپے؟ وہ تو بولتا ہی رہے گا. تو یہ وہ بزرگ نہیں ہوتے، وہ خاص کوئی چیز چھپاتے تھوڑے کہ بالکل وہ دین نہیں سکھاتے. تو کہنے لگے کہ استاد جی نے تمہارے فرمایا کہ تمہیں میری 15 سال میں سمجھ. وہ میری بات 15 سال میں سمجھ میں آئے گی، تو نے بھی تو اعتراض کیا، تجھے کیسے سمجھ آ گئی؟ تو تیرے اعتراض کا جواب تو ان کو آتا ہے نا. ہے جب میری صحبت میں ہمارے 15 کو نہیں آئی تو تو 15 سال تو نے اعتراض کیوں کیا؟ تجھے بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، تیری بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اگر ان کی سمجھدانی کم ہے تو تیری سمجھدانی کہاں سے زیادہ ہے؟ تم بھی 15 سال میرے پاس رہو پھر مجھ سے پوچھنا کہ یہ آپ نے غلطی کی تھی، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو جو تم نے سیکھا ہے وہ انہوں نے بھی سیکھا ہے. وہ تو وہ پڑھ کر آئے نا، وہ تو مجھ سے نہیں پڑھا ہے.
تو حرض یہ ہے کہ صحیح عقیدہ اور صحیح من. اصلاح کیا ہے؟ آپ کی نمازوں کو ضائع ہونے سے ہم بچائیں، حسد کی وجہ سے، عجب کی وجہ سے، ریا کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے. یہ نیکیوں کو ختم کرتی ہے، جلا دیتی ہے، ایک ٹرانسفر کرتی ہے. غیبت کیا کرتا ہے؟ آپ کی نیکی ٹرانسفر کر رہا ہے. تم نے جو کمایا ہے وہ دوسرے کے اس میں جا رہا ہے اکاؤنٹ میں. اگر کسی کا مال کھا لیا، یہ قیامت کے دن تمہیں بھرنا پڑے گا. ادھر ہی بچ جاؤ. اسی طرح حسد ہے، وہ نیکیوں کو جلا دیتی. ریا کو شرک اصغر کہا گیا. شرک اصغر اس لیے ریا کو واجبات میں دکھاوا یعنی مطلب، اب یہ دکھاوے کا مطلب ہم غلط سمجھتے ہیں. دکھاوے کا تعلق دل سے. اگر تمہارے دل میں ریا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، تو چاہے تم دکھا کے کرو یا چھپا کے کرو، یہ ریا ہے. اور اگر تم میں اللہ کی رضا ہے دل میں، تو بعض جگہ ریا کو فرمایا کہ کرو، اس سے مراد لغوی ہے، جیسے متکبر کے ساتھ اخلاق تکبر ہے. یہ حضور نے سکھایا ہے. تو یہاں اصطلاحی نہیں کہ آپ بناوٹی کرو، ظاہراً ایک ڈرامائی انداز سے، دل میں نہیں لانا اس فرض کو. علم میں حسد کرو، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا تم میں ہونا چاہیے، کمپٹیشن. لیکن ایک حسد مرض ہے جو ذات سے ہوتا ہے، وہ غلط ہے کہ یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے. تو وہ کب ہے؟ جب تمہیں کسی کی اچھائی بھی بری لگے. یہ حسد ہے. کیا؟ اور حسد علمی ہے، اگر دوسرا جیت گیا تو تم خوشی سے اس کو تسلیم کر لو، یار نہیں یہ واقعی جیتا ہے مجھ سے. اس کا احترام اس کے دل سے ختم نہیں ہوتا. اور حسد ذاتی میں تمہارے دل میں اس کا احترام بھی ختم ہو جائے گا. اس کی ہر بات تمہیں کیا لگے گی؟ غلط لگے گی. تو ایسی بیماری ہے جس نے ابلیس کی تمام نیکیاں تباہ کر دی، کافر ہو گیا. تو تمہیں اسی چیز پہ ابلیس لگانا چاہتا ہے اور تباہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خود اس مرض میں مبتلا ہوا ہے. تو اپنے کسی سے حسد مت رکھو. اور جو مخالف ہے ہمارا، وہ بھی ہمارے قابل احترام ہے. اگر عالم ہے، کسی مدرسے سے فارغ ہے، وہ اپنے بہاف پر اپنے علم کے لحاظ سے مجھ سے اختلاف کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کرتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہماری بات، نہ ہے. اور بات دلیل بھی ہے، جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک ماننی بھی نہیں ہے، کسی کی بھی ہو. ہم نے تو یہ قانون تمہیں پیش کیا ہے کہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے تو عمل بھی نہیں ہے، سمجھ میں آئے تو عمل ہے. ہماری بات ہم ان کو نہیں سمجھا سکتے، اپنی بات ہمیں نہیں سمجھا سکتے. لہٰذا ہر کوئی اپنے سمجھ کے مطابق چلتا رہے. بے احترامی نہ کرے، گالیوں سے بچے. تم سے کسی بزرگ کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ چاہتا ہے شیطان کہ تم سے کروا دے. اصلاح کے پہلو کو مد نظر رکھنا. بغض اور انتقام کو رکھو گے تو تمہاری محنت فضول ہے. ایک غصہ ہونا ہے، بیماری ہے، یہ انسان میں آ جاتا ہے. دل سے اچھا ہونا. اور یہ خوبی تو آپ مولویوں میں ہے کہ چاہے تمہارا جتنا بھی مخالف ہو، ملے گا تم سے ٹائٹ، اخلاقیات کے ساتھ ملتا ہے، صحیح ملتا ہے، بدخلقی نہیں کرتے. تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، صوفیہ اپنی جگہ. جو اعتراضات ان کے ہیں، ایک خواہ مخواہ ہوتے، ایک سنی سنائی ہوتے، کیونکہ ان بیچاروں کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو جلدی لے لیتے. کیا کرتے؟ یہ کمزوری ہے کہ ہم نے سنا ہے. کیا ہے؟ تو بات یہ کہ ہم نے سنا ہے اور اندر کا مرض حسد ہے، تو فوراً ہاں یہ ہوگا. یعنی اگر ایک شخص سے اس کے ہزاروں لوگ چاہنے والے، یعنی ابھی تک ہمارے بیانات بھی سنیں گے تو کہیں اعراب کے علاوہ ان کو غلطی نظر نہیں آئی. کیا؟ کہیں اعرابی غلطی آ جائے گی کبھی، یعنی کوئی اصولی اور علمی غلطی ابھی تک سامنے نہیں. بس یہی تو دلیل ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. اور ہم نے جتنے اشکالات پیش کیے وہ علمی غلطیوں پر پیش کیے، ہمیں کسی کی ذات سے کوئی تعلق
نئی انعام کسی کی ذاتیات میں پڑھتے ہیں، سوال ایمانی اور علمی باتیں نہ کرے. تو یہ چیزیں آج بھی دنیا میں پائی جاتی. ہم سے کہتے ہیں حضرت بس یہ اصلاحی تعلق تو ہے. آپ کہتے جی اصلاح، سب سے بڑی اصلاح تو یہی ہے کہ جو تم پہ ٹر ٹر کرتے ہیں اس کو صحیح جواب دے دو، اصلاح ہوگی نا. اس کو اصلاحی تو کہتے ہیں. ہم تو جانتے ہیں تم اسے اصلاح نہیں سمجھتے، میں اسے اصلاح سمجھتا ہوں. کیوں کہ شیطان انہی بار ہمارے مقابلے شیاطین سے، ان کے ساتھ شیطان بول رہا ہوتا ہے، لہذا ہم ان کو دلیلی مار مارتے. وہ تلبیس ابلیس کے ساتھ آ رہا تھا، اس لیے گڑا گڑم. پہلے ابن تیمیہ کو ابھی تک جواب نہیں آیا. میں نے کہا اگر سنت سے عذاب پہ رد کیا جا سکتا ہے تو پھر تم سب کا کیا حکم ہے؟ آج تک جواب نہیں آیا. میں نے تو تمہیں کہا تھا نا میں تمہاری گلیاں اڑانا جانتا ہوں. جون سی گلی کھڑی کرو گے اڑے گی، کھڑی نہیں ہوگی، کیونکہ میں کرکٹ کھیل چکا ہوں. مجھے گلیاں اڑانا بہت اچھی طرح سے آتی ہے. ان کو یورکر کہاں مارنی ہے، کدھر ماری ہے، سارے ہمیں بھی آتے ہیں. ہم یہاں ہر جگہ کہتا ہے یہ تو پلمبر ہے. اب حقارت دیکھو، میں نسباً سید ہوں. کیا ہوں؟ میں کوئی نسباً پلمبر نہیں ہوں. کیا ہوں؟ میں نسباً سید ہوں، حضرت علی کی اولاد میں ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یاد رکھ رہے، یہ ہمارا شجرہ پکا ٹکا پڑا ہوا ہے، مہر شدہ سرکاری. انگریز بھی ہمارا نسب ختم نہیں کر سکا، تم کیا کرو گے؟ وہ بھی مان کے گیا ہے، ٹپا لگا کر گئے. اور پلمبرنگ اللہ کا شکر ہے، ایمانداری کے ساتھ ہنر بھی کیے، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی. دنیا کے کام محنت مزدوری کی، کوئی حرام خوری تھوڑی کی ہے. اس اے بلاک میں جا کر کے جتنے لوگوں کے گھروں میں ہم نے کام کیا ہو، ان سے تصدیق کروا لو کہ انہوں نے کبھی کسی لڑکی کو یا کسی کو آنکھ اٹھا کے دیکھا ہو یا انہوں نے حرام کھایا ہو. جاؤ اپنے علاقے میں چند چیزیں بولو بھائی معاملات کے کیسے تھے. تمہیں وہاں کوئی کہتے ہیں بندہ بے نمازی ہے، یہ تو ہم کو اپنی اچھائیاں تھوڑی بیان کر رہے، پوچھ لو. تو یہ نہ کسی کا اس حال میں، اس لیے اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچایا ہے حرام خوری سے اس سے، تو اس لیے تو اتنا بڑا سلسلہ بھی دے دیا ہے. مال خوروں کو یہ سلسلے نہیں ملتے، جو مال کھاتے نہیں ان کو ملتے ہیں. اس میں مال بہت ہے، اس لیے اللہ نے مال بھی دے دیا. جو معاملات کے صاف لوگ ہیں نا وہی میرے ساتھ چل سکتے ہیں، جو معاملات کے خراب ہیں وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. جو اللہ پہ نظر رکھتے ہیں، دوسرے کے مال پہ جیب پہ نظر ہے، وہ میرے ساتھ چلیں گے. جو دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں وہ میرے پر نہیں چل سکتے. سیٹوں پہ ہمارا شاگرد نظر ہے، تم لوگ گھومتے رہو ان سے. ہمیں اللہ دے رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے. آ رہا ہے جس نے سیٹ نے خرچ کرنے کرے ورنہ جائے. تم چلاؤ ان امیروں کو. رال منڈا بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی، سارے بڑے اچھے آدمی. ایمانداری کے ساتھ تیرے پاکستان میں کون سا، اگر تم نے جو تقوی بنایا تھا تو کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا. کسی کا مال بھی حلال نہیں ہے. جس طرح تم نے ثبوت بنائے، بینکوں سے گھوم کے آ رہا سارا، تو تم پھر کیا کھا رہے ہیں؟ بڑا پارا یہ نہیں چلتا، نوٹے خورائی. یہ بنا ہوا. اس سے پوچھو حضرت اقدس صاحب، تم لوگ جتنے خان صاحبان ہیں دوسروں کو تقوی سکھا رہے، بہن کا حصہ دیا ہے؟ تیرے مولوی صاحب نے، استاد صاحب نے ہے دوسروں کو تقوی سکھاتا ہے. تو بتا پہلے خود تو سیکھ کیا. کیوں تمہیں اتنا بڑا آدھا دین ہے؟ ہمیں مت بولنا کہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے کیا اس لیے اتنے دھڑلے سے بول رہے. کھربوں اربوں روپے جب کما کے دیں گے، میراث تقسیم میں بڑوں بڑوں سے نہیں ہوتی ہے.
اور باتیں دیکھو اخباروں سے کر رہے ہو. پہلے یہ چیز صحیح کرو پھر باتیں کرو. شریعت کے مطابق آدمی جرم کرتا ہے چاہے مرد کرے چاہے سزا دونوں کو ہے کہ تمہارے یہاں مختلف کیوں ہے؟ پھر جب لڑکے کو کچھ نہیں کہتے تو پھر لڑکی کو بھی کچھ مت بولو. نہیں مرد کے لیے سب کچھ جائز ہے، عورت کے لیے سب کچھ حرام ہے. یہی تو مسئلہ ہے. کیوں کہ روایات اور عزت نفس کا تعلق مرد کے ساتھ نہیں ہے، عورت کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ بس تم کلم محال چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، لیکن ان کی غلطیوں میں بھی پھر ان سے نرمی کرو، اور ان کے ساتھ سختی کرتے تو ان کے ساتھ بھی نرمی کرو. نہیں ہوگا. والے خلق بسوئی غلے کے نا باتیں کرتا ہے. تو یہ آج بھی وقت ہے، سدھر جاؤ. اللہ کا شکر ادا کرو بس تم میں اللہ نے علم کی نسبت اس کو خراب مت کرو. مولوی اس کے پیچھے، صوفی مولوی کے پیچھے، تبلیغی فلک اپنے اعمال ظاہری، ہر کسی کا اپنا کام ہے، اپنا دل ہے. بس وہ کام خلاف شرع نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، ہم تمہارے مزاج کے پابند نہیں، ہم شریعت کے پابند. ایک کہے گا جی ہمارا مزاج نہیں ہے، دوسرا کہے گا ہمارا مزاج نہیں ہے. تمہارے مزاج کے ہم پابند تھوڑی ہیں. یہ مزاجی شریعت اپنے پاس رکھو. ہم نے شریعت کو فالو کیا. تم کہتے ہو تمہارے مزاج کو تم شریعت سمجھتے ہو، تم شریعت کو شریعت نہیں سمجھتے. شرن تو جائز ہے، آپ تو مزاجی شریعت کی وجہ سے پہ رد کر رہے ہو. کوئی قاریوں کے پیچھے لگ جائے گا تو اپنے آپ کو پہلے ثابت کرو. تمہارے پاس کوئی تلاوت کو طریقہ ہے جو حضور نے جس طرح کیا یا سکھایا تم نے؟ خود جو بھی کرو، ہم کریں تو چمتکار، تم کرو تو بلاتکار. تو یہ چیزیں چھوڑ دو. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جتنی خطائیں کی سب مسلمانوں کو معاف فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم انی اسألک خیر ما سألک، نعوذ بک من شر ما استعاذک، وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا